ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی فری ہینڈ دیا جائے گا, رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی, لیکن ہاں جو کرونا کی وائلیشنز ہیں اس حوالے سے جو بھی ریلیونٹ قانون ہے لیڈرشپ اور جو لوگ وائلیٹ کریں گے ان کے خلاف کیسز بعد میں کریں گے. تو یہ آپ کو قبول ہے کہ اب حکومت کم از کم آپ کو فری ہینڈ تو دے رہی ہے, جو کرنا ہے کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت تو نہیں دے رہی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پھر منفی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی اپنائے گئے ہیں. ملتان میں کچھ تھوڑا اگریشن تھا, گرفتاریاں تھیں, ریڈز تھے, اور پھر وینیو کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا, وہاں پہ کنٹینر لگا دیے. تو اب یہ ہے کہ اب ہم 9 یا 10 کو موو کریں گے وینیو پہ, اور وہاں پہ جب جا کے ہم اپنے انتظامات شروع کریں گے, کیونکہ اتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ کم از کم 2-3 دن پہلے اگر وہاں پہ انتظامات شروع نہ ہوں تو وہ پھر ہو نہیں سکتا. تو یہ اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. آیا وہ ملتان والا رویہ ہی اپناتے ہیں یا پھر جو ہے یہ وہاں سے کوئی انہوں نے سبق سیکھا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھی وائز ایلیمنٹ ہوا تو وہ ان کو سمجھائے گا کہ تصادم کی صورت میں جو ہے وہ پھر کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, اور حادثے جو ہیں وہ ہمیشہ حکومتوں کو کمزور بھی کرتے ہیں اور گھر بھی بجواتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں کہ یہ 9 اور 10 کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا رویہ اپناتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, اس میں آپ کا جلسے کا سکسیس اس کو گیج کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ یہی مینار پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے 2011 میں یہاں پہ جلسہ کیا تھا, جس کے بعد جو اٹھان تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور جتنے الیکٹریکبلز بھی اس کے بعد شامل ہونا شروع ہوئے وہ پھر پکڑائی نہیں دیے. تو آپ کتنا بڑا جلسہ وہاں پہ کرنے کی امید رکھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ وہاں پہ ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, جو جلسہ کیا تھا پی ٹی آئی نے, وہ جلسہ کس طرح سے ہوا تھا, کس نے کروایا تھا, اور پھر اس کے بعد پکڑائی نہ دینے کی کیا وجوہات تھی, وہ تو ہے بالکل ایک علیحدہ چیپٹر. اور وہ چیپٹر جو ہے وہ جنرل پاشا سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس کے اوپر تفصیلی بات کرنے کے موڈ میں نہ ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ہم تفصیلی بات کر لیتے ہیں جنرل پاشا کا, تو اس میں کیا کردار تھا, گیج کیا ہوگا, تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا معیار جو ہے وہ میڈیا کا کنسنسس ہوگا. میڈیا جو ہے اگر یہ اس دن کہے گا کہ یہ کامیاب جلسہ ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کامیاب جلسہ ہے, اور اگر میڈیا نے کہا کہ ہم کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس رائے کی بھی جو ہے وہ اہمیت ہوگی. اس جلسے میں جو لاہور والا ہے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے؟ جی ابھی انہوں نے فیصلہ یا ہمیں کنوے تو نہیں کیا, لیکن میری اپنی جو رائے یا اسیسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس جلسے کو ضرور خطاب کریں گے, اور ان کا یہ خطاب جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا. اور یہ جس طرح سے ہم ایک فیصلہ کن مارچ کی بات کرتے ہیں, تو میاں نواز شریف کا یہ خطاب جو لاہور کے جلسے سے ہوگا یہ بھی ایک فیصلہ کن خطاب ہوگا. انٹرسٹنگ. اور 8 کو جو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے سربراہوں کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں. اس میں کیا یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا کہ لاہور جلسہ کے وقت استعفے دینے یا اس کے بعد استعفے دینے, استعفوں کی آپشن انڈر ڈسکشن آنے کا امکان ہے 8 دسمبر کو؟ جی دیکھیں, جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے 8 دسمبر کو, اس میں میری انفارمیشن کے مطابق 13 دسمبر کا جو کہ جلسوں کا جو مرحلہ تھا بڑا ہی پرامن اور بے ضرر, تو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہوگا. وہ ریلیز ہو سکتی ہیں مختلف شہروں کے درمیان یا مختلف بڑے شہروں کے ان بٹوین, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن لانگ مارچ ہو سکتا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ استعفے ہو سکتے ہیں. ان تینوں میں سے مرحلہ وار کس طرح سے یہ طریقہ کار ہوں گے, یا کون سا طریقہ پہلے ہوگا کون سا بعد میں ہوگا, یہ بہرحال ایک مینڈیٹ ہے سربراہی اجلاس کا پی ڈی ایم کا.
تو اس کے اوپر میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض ہونے کے بعد 8 دسمبر کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے وہ فیصلہ اس دن اناؤنس نہ ہو اور وہ فیصلہ جو ہے وہ 13 دسمبر لاہور کے جلسے میں اناؤنس ہو. رائٹ. اور رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی جماعت استعفے دینے کے لیے تیار ہے قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے؟ جی، میاں نواز شریف صاحب نے اے پی سی کی میٹنگ میں یہ 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ ہم استعفے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ہم پوری ایکسرسائز مکمل کر چکے ہیں، اپنے ایم این اے سے بھی اور اپنے ایم پی اے صاحبان سے بھی. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوئی تھی استعفے دینے کے لیے؟ جب کہا جائے گا اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ استعفے دینے کو تیار ہے. اور لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی رضامند نہیں تھی استعفے دینے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی اپنے بارے میں تو خیر خود ہی کوئی وضاحت یا رائے کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے اس وقت کی، پیپلز پارٹی استعفے دینے سے جو ہے وہ گریزہ نہیں تھی. پیپلز پارٹی کا شاید یہ موقف تھا کہ پاکستان میں استعفوں کی ایک ہی مثال ہے، اور وہ مثال ہے جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے. تو اس وقت پی ٹی آئی نے صرف قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، سینٹ سے نہیں دیے تھے اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی نہیں دیے تھے، یعنی کے پی کے کی گورنمنٹ انہوں نے وڈرا نہیں کی تھی. تو شاید پیپلز پارٹی، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں کوئی پیپلز پارٹی کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا، میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس وقت یہ بات کہنا چاہتی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب، ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے وہ بات چیت کرتی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں طاہر القادری صاحب اسلام آباد آ کے دھرنا دیا، مارچ لے کے آئے، تو پیپلز پارٹی نے ان سے بات چیت کی. آپ کے دور میں طاہر القادری اور عمران خان صاحب دھرنے لے کے آئے، آپ کی حکومت نے بھی بات چیت کے دروازے ان کے ساتھ کھولے، نیگوسیشنز ہوئیں. ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے کوئی بات چیت کا دروازہ کھولا ہے؟ اور کیا اپوزیشن حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے اسٹیج پہ تیار ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، بلکہ حکومت مسلسل جو ہے وہ 2.5 سال سے گالیاں دیتی آ رہی ہے. اور اپوزیشن کی طرف سے پہل میں یہ اوائل جو ہے وہ 2018 یا فرسٹ ہاف آف 2019 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار تھی، مذاکرات کرنے کو تیار تھی. جو بنیادی اہمیت کے حامل پیچیدہ مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنے کو تیار تھی. لیکن جب آگے سے مسلسل گالیاں اور یہ مراد سعید جیسے لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے یہ مسلسل جو ہے وہ انسلٹ کی جاتی رہی، اور اس کے بعد پھر رویہ یہاں تک ہو گیا کہ جھوٹے مقدمے، ریفرنسز، اور یعنی دیکھیں کہ ڈرگز کے مقدمے جن کی سزائے موت ہے، یعنی ظلم خدا کا کہ ان کو اتنی کوئی شرم نہیں، حیا نہیں کہ یہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جو ہے جعلی مقدمے بنائیں جن کی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ سزا ہو. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ پھر ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ بالکل، یہ وہی مقدمہ ایک آپ کے اوپر بھی بنا تھا، اور اس وقت میرے خیال شہریار آفریدی صاحب، پتہ نہیں انہوں نے کون کون سی قسمیں بھی کھائی تھیں، اور اس کے بعد کچھ حکومتی وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ آج کل وہ ٹی وی کی سکرین سے غائب ہیں، اور شاید جو بھی انہوں نے باتیں کی تھیں. اور وہ مقدمہ کہاں پہ، جان اللہ کو دینی ہے، وہ تو سب نے کہا تھا سب نے دینی ہے، لیکن وہ ثبوت ابھی تک سامنے شہریار آفریدی صاحب نہیں لائے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ آئے تھے اور ہمارے پروگرام میں، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اب یہ والا مقدمہ تو شاید اس طرح سے نہ چل سکے، اتنے لیکوناز ہیں اس میں، تو ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم کا آپ کے خلاف کیس بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ کیس آپ کے خلاف دائر ہو چکا ہے، اور اس میں آپ کی پاس اطلاعات ہیں کہ مزید ایڈینڈم بھی کوئی رپورٹ اس میں نیب نے جمع کروائی ہے عدالت میں؟ جی، انہوں نے کل ایک رپورٹ جو ہے وہ فائل کی ہے. اس میں انہوں نے اپنی مکمل انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد میری وہی پراپرٹیز جو میری آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، ان میں 1 روپے کا کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے اور 1 روپے کی کوئی ہڈن پراپرٹی نہیں ہے. انہی میری پراپرٹیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اب ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ فائل کی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے پیراگراف 13 آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو وقاص احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسپیشل پروسیکیوٹر، وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 140 ملین کے اثاثے زائد